اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ورس نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ فوراً آ جاتے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر آپ
ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے، یستبدل قومًا غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے۔ اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح، گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں، عربوں کو، اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے۔ تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ، اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔